آج کی ہماری جو مجلس ہے، جیسا کہ آپ نے عنوان ملاحظہ کیا کہ چونکہ محرم الحرام کی مجالس کا آغاز یہاں پر جو ہے شروع ہو رہا ہے، اور اسی حوالے سے آج پہلی مجلس ہے، اور امکان قوی یہ ہے کہ کل کی مجلس جو ہے وہ چاند رات کی مجلس ہوگی انشاءاللہ۔ محرم الحرام کی ان مجالس میں جو ٹاپکس میں نے چوز کیے ہیں، جن عناوین کا میں نے انتخاب کیا ہے، آپ حضرات نے آپ تک وہ پہنچ گئے ہوں گے، اور ہر رات کو اور شب کو بھی ہم ساتھ ساتھ ان موضوعات کا انشاءاللہ اعلان کریں گے۔ اور میری یہ کوشش ہوگی کہ جنرلی، اور آپ حضرات سے ریکویسٹ بھی ہوگی کہ جو بھی آپ کے کوسچنز ہیں، جو بھی آپ کے جن ایشوز کو آپ اپنی انڈیویجول لائف میں، اپنی کمیونٹی لائف میں، اپنی فیملی لائف کے اندر آپ فیس کر رہے ہیں، اور اپنے عقیدے کے لحاظ سے، اپنے ایمان کے لحاظ سے، اپنے مذہب کے لحاظ سے، تو آپ ان کوسچنز کو فارورڈ کریں، تاکہ میں اپنی ان مجالس کے اندر، میری خواہش یہ ہوگی کہ میں ان ایشوز کے اوپر زیادہ بات کروں کہ جو آپ کی کمیونٹی میں آلریڈی موجود ہیں، اور جن کو عام طور سے ایڈریس نہیں کیا جاتا، یا جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے پاس بہت ہی اہم کوسچنز آئے بھی ہیں، اور انشاءاللہ میں اپنے موضوعات کے اعتبار سے ان کوسچنز کو ایڈریس کرنے کی کوشش بھی کروں گا۔ میں انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ اپنی آج کی پہلی مجلس کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم الہی تحریک کے ہم مقاصد کو سمجھ سکیں، امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے فلسفے کو ہم سمجھ سکیں، اور اس قربانی کے اور اہداف و مقاصد جو آپ کے تھے، ان اہداف و مقاصد کو اپنی عملی زندگی میں ہم نافذ کر سکیں۔ تمام ان مجالس کے اندر میرا فوکس یہ ہوگا کہ مورل اور ایتھیکل ایسپیکٹ، جو اسپریچول ڈیولپمنٹ کا جس چیز سے تعلق ہے، اور جو چیز ہمارے لیے میسج اورینٹڈ ہے، یعنی زیادہ ایبسٹریکٹیو بات نہ کی جائے، بلکہ اپنی زندگی کے ساتھ ان ایشوز کو، اگر قرآن مجید کی کوئی آیت میں نے پیش کی ہے، اگر جو ہے روایات اور احادیث اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو یہاں پر پیش کروں گا، تو میری کوشش اور میرا فوکس یہ ہوگا کہ ہم اس سے پیغام حاصل کر سکیں، ہم اس سے درس حاصل کر سکیں، ہم اپنی عملی زندگی میں اس کو جو ہے اپنے لیے، ان سے اپنی مشکلات اور زندگی کے جو چیلنجز ہیں، ہم ان چیلنجز کو جو ہے وہ حل کر سکیں، اور ان کو جو ہے فیس کر سکیں۔ اور یہ جو اخلاقی پہلو ہے، یہ اس لیے بھی ہمیشہ میں اس کو اہمیت دیتا ہوں کہ ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹو بھی یہ ہے کہ ہم اپنے اندر موریلٹی اور ایتھکس کو پیدا کریں، اور ہمارے اندر جو ہے وہ اسپریچولیٹی ہونی چاہیے، اور اسپریچول ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہماری زندگی میں بہت اہم ہے۔ اور آنے والی مجالس میں انشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں بعض اہم ایسپیکٹس کے اوپر روشنی ڈالوں گا، جس سے یہ بات اور زیادہ واضح ہوگی کہ اخلاق ہماری زندگی میں کتنا اہم ہے۔ اور یہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ بہت سی جگہ پر ہمیں مسکنسیپشنز بھی ہیں ہماری، میں چاہتا ہوں وہ مسکنسیپشنز بھی ہماری ساتھ ساتھ دور ہوں۔ اسی طریقے سے عقیدے کے لحاظ سے جو ہمارے اندر سیریس قسم کی ڈیفیشنسیز پائی جاتی ہیں، اور جو غلط قسم کی اپروچ بعض جگہ پر ہماری ڈیولپ ہو چکی ہے، تو میں یہ کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اس چیز کو فوکس کروں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کو دعوت فکر دوں، اور آپ کے ذہن میں ظاہر ہے کہ کوئی کوسچنز جو بھی ہوں گے، آپ ان کوسچنز کو فارورڈ کریں، اور میری کوشش ہوگی کہ مجلس کے آغاز میں اگر میری گزشتہ مجلس سے ریلیٹڈ کوئی ایسا کوسچن ہوا تو میں جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو ایڈریس کروں گا۔ مسلم بن عقیل کی شخصیت اور آپ کی جو زندگی ہے، خاص طور پر یہ انتہائی مختصر زندگی،
کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کا سفیر بن کر، میسنجر بن کر، اور امام حسین علیہ السلام کا ریپریزنٹیٹو بن کر مسلم بن عقیل کو امام حسین علیہ السلام نے کوفہ بھیجا۔ تو آج ہم ذکر کر رہے ہیں راہ کربلا کے پہلے شہید کا، کہ جس کا امام حسین علیہ السلام کی اس الہی تحریک میں بہت ہی اہم کردار ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ مسلم بن عقیل کا کوفے جانا، یہ اس کا سب سے بڑا جو اہم نتیجہ سامنے آیا، امام حسین علیہ السلام اپنی جس عظیم تحریک، عظیم الہی تحریک کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور کوفے کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ ایویلویٹ کرنا اور اس کی اسیسمنٹ کرنا کوفے کے لوگوں کے بارے میں، امام حسین کو بہت اہم یہ اسیسمنٹ اور بہت اہم جو ہے وہ نتائج آپ کے سامنے آئے، اور آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ کوفے سے آپ کو کتنی مدد مل سکتی ہے، اور کوفے سے آپ کو کتنے لوگ آپ کو جو ہے آپ کی حمایت کر سکتے ہیں، آپ کو ساتھ دے سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں، جب بھی آپ کسی مشن کے لیے نکلتے ہیں، جب بھی آپ کسی تحریک کے لیے نکلتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ آنے والے حالات کو پریڈکٹ کر سکیں۔ آنے والے حالات میں چونکہ اگر وہ سخت حالات ہیں تو جتنا انسان ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہوگا، اتنا ہی وہ بہتر طور پر اسٹریٹجی اپنا سکتا ہے، اتنا ہی وہ بہتر طور پر جو ہے وہ پلاننگ کر سکتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ بہت اہم تھا مسلم بن عقیل کا کوفے میں جانا، اور اس کے بعد جو حالات سامنے آئے جس کی طرف انشاءاللہ آج کی مجلس میں ہم اشارہ کریں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام جب کربلا بھی پہنچے، تب بھی ظاہر ہے کہ آپ جو توقع ہو سکتی تھی کہ اہل کوفہ جو ہیں وہاں سے آپ کو میکسیمم مدد آپ کو وہاں سے ملنی چاہیے تھی۔ تو امام حسین علیہ السلام ذہنی طور پر آپ کا سائیکولوجیکلی جو ہے وہ تیار ہونا، پریپیئرڈ ہونا، اور آپ کا ریڈینس آپ کی کہ آنے والے حالات کو مجھے کس طریقے سے پلان کرنا ہے، اور کس طرح سے اپنے کربلا کی زمین پر اپنے گرنے والے خون کو بہترین نتائج کے ساتھ جو ہے آنے والی انسانیت کے مجھے سامنے لے کے آنا ہے۔ اور اسی طرح آپ کی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جو ہے یہ کہ کس طرح سے اپنے بھائی کے خون کی سرخیوں کو عالم انسانیت کی بستی بستی تک پہنچانا ہے اور اپنے بھائی کے مقصد کو زندہ رکھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں میں مسلم بن عقیل کے کردار کو ہم کربلا کے پورے واقعے سے ہٹ کر نہیں دیکھ سکتے۔ یہ کوئی الگ سیگمنٹ نہیں تھا، یہ کوئی الگ جو ہے ایک ایونٹ اور انسیڈنٹ نہیں تھا کہ ہم اس کو جدا کر کے کربلا کے، بلکہ اس کا بڑا گہرا کردار ہے کربلا کے پورے واقعے میں۔ اور امام حسین علیہ السلام پھر جس طریقے سے آگے بڑھے اور آپ کو اندازہ ہوا کہ کوفے کے حالات کس طرح سے ہیں، 18,000 کم سے کم اور میکسیمم 30,000 40,000 کے قریب کہتے ہیں کہ لوگوں نے جو ہے وہ خط لکھا امام حسین علیہ السلام کو، خطوط لکھے، اور خطوط میں امام حسین علیہ السلام سے یہ کہا کہ یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول، آپ ہماری مدد کو آئیے، حالات سازگار ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اہل کوفہ نے امام حسین علیہ السلام کو ایک تاریخی لحاظ سے ایک اہم راستے پر جا کر لا کھڑا کیا تھا، اور وہ یہ نہیں تھا صرف کہ آپ ہماری مدد کو آئیے، بلکہ انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ اے فرزند رسول، اگر آپ ہماری مدد کو نہ آئے تو قیامت کے دن ہم آپ کے جد بزرگوار سے یہ شکایت کریں گے کہ ہم نے آپ کے فرزند کو مدد کے لیے بلایا اور وہ ہماری مدد کے لیے نہیں آئے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا، اپنا میسنجر بنا کر بھیجا، تاکہ کوفے کے حالات سے اس کا جو ہے وہ آپ اندازہ لگا سکیں۔ تو یہ جو ہے اس کی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلم بن عقیل کی شخصیت کے حوالے سے، اور اس مدت میں کہ جب آپ کوفے گئے تو وہاں پر ہمیں کیا، ہمارے لیے کیا میسج ہے،
کیا ہمارے لیے یہ صرف تاریخ ہے؟ کیا ہمیں صرف تاریخ کی حیثیت سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہے اور ہم اس کو یہاں پر بیٹھیں اور ہم اس کو یاد کریں اور ہم اس کا ذکر کریں اور اس کے بعد اٹھ کر چلے جائیں؟ تاریخ دراصل انفارمیشن کا سورس بھی ہوتی ہے اور ہمارے لیے باعث درس اور عبرت بھی ہوتی ہے. لہٰذا تاریخ پڑھنا ایک چیز ہے، تاریخ کو سننا ایک چیز ہے، اور تاریخ سے درس حاصل کرنا اور تاریخ سے عبرت حاصل کرنا یہ الگ چیز ہے. جس چیز کی ہماری کمیونٹیز میں، ہماری انفرادی زندگی میں اور ہماری جو اجتماعی زندگی ہے، ہماری جو سوشل لائف ہے، فیملی لائف ہے، جس میں شدت کے ساتھ کمی پائی جاتی ہے اور جس میں ہمیں شدت کے ساتھ جو ہے وہ یہ ڈیفیشنسی نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم حالات سے درس حاصل نہیں کرتے، ہم عبرت حاصل نہیں کرتے. کیا وجہ ہے کہ اتنی تھوڑے سے عرصے کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد اس 30-40 سال کے اس عرصے میں جو ہے وہ کون سے واقعات ایسے پیش آئے، کون سے حالات ایسے پیش آئے، امت مسلمہ کس نہج پر چلی گئی کہ فوراً ہی اس عرصے کے اندر ایک حسین جیسی عظیم ہستی کو اور نواسہ رسول کو اس اسلام کے لیے اتنی عظیم قربانی دی. اس کے اندر کن کن لوگوں کا قصور تھا، کون کون اس کے اندر ذمہ دار تھے، کن کن افراد کا امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں ان کا کردار تھا اور ان کا رول تھا، اور یہ اس کو سمجھنا ضروری ہے. جس میں سے ایک مسئلہ جو ہمارے ساتھ ہے، جس کو میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کسی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، جو سازشیں کرتے ہیں، جو پلاننگ کرتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو ہے وہ حق کو، حقیقت کو سمجھتے ہیں لیکن وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. دیکھیں، خاموش رہنے والا طبقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. آپ اپنی عام زندگی کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ ہماری جو معاشرے میں جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں قدم قدم پر یہ نظر آتا ہے کہ ہم نا انصافی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. لیکن بہت کم ہے کہ جو اس اپنے پروٹیسٹ کو جو ریلیٹڈ اور ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں ان تک پہنچانے کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور جس کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ درست بھی نہیں ہوتے. تو یہ اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کو سمجھنا. مسلم بن عقیل جب گئے تو ان کی شخصیت، ان کے اخلاقی پہلو، اس چیز کو میں چاہتا ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں آج کی مجلس کے اندر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور انہی چند پہلوؤں کو انشاءاللہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں. پہلی چیز یہ کہ جب امام حسین علیہ السلام مسلم بن عقیل کو ایک اپنا نمائندہ بنا کر بھیج رہے تھے تو اس وقت امام حسین علیہ السلام اہل کوفہ کو یہ لکھتے ہیں کہ میں ایسے کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں. جہاں اس کی دوسری صفات آپ نے لکھی، بڑی اہم ایک صفت ہے جس کی طرف امام حسین علیہ السلام جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اب وہ وصف ایسا ہے، وہ کوالٹی ایسی ہے کہ جس کی ہم سب کو آج کے دور میں ضرورت ہے. یہ وہ کوالٹی ہے جس کا تعلق آپ کا مسلم بن عقیل سے جو ایک کزن کا رشتہ تھا اس سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ آپ یہ لکھتے ہیں میں ایسے کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں جو میرے لیے قابل اعتماد ہے، جو میرے لیے ٹرسٹ وردی ہے. تو پہلی چیز میں سمجھتا ہوں کہ محرم الحرام کے حوالے سے ان مجالس کا جو آغاز ہوا ہے اور مسلسل ہم انشاءاللہ مختلف میسیجز جو ہمیں مختلف جگہ سے ملتے ہیں، ہم ان میسیجز کے اوپر غور کریں گے. پہلا میسیج مسلم بن عقیل کی شخصیت، آپ شجاع بھی تھے، آپ دلیر بھی تھے، آپ بہادر بھی تھے، اور آپ کی معرفت کا بھی عجیب عالم تھا. لیکن وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن مسلم بن عقیل کا، امام حسین کا مسلم بن عقیل پر بھروسہ کرنا اور اعتماد کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ جس پرنسپل کو ہمیں احیاء کرنے کی ضرورت ہے.
اگر ہم سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی ان مجالس سے ہم انصاف کر رہے ہیں، تو میں ہمیشہ اس بات پر زور دیتا ہوں کہ ہمارے ممبر کو اصلاح کے لیے اور امام حسین علیہ السلام کے مقاصد، اخلاقیات، اسپرچولیٹی، ریفائنمنٹ آف ہارٹ، اس کے لیے جو ہے وہ خاص طور پر استعمال ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی میں ہزاروں دوست ہماری زندگی میں ہزاروں دوست ہوں گے، ہم پتہ نہیں کتنے لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن اگر میں آپ سے ایک بڑا چھوٹا سا سوال کروں اور میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ بتائیں کہ آپ کا کون سا ایسا دوست ہے کہ جس پر آپ واقعاً اعتماد کر سکتے ہوں، جس پر آپ آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کر سکتے ہوں، تو ایک مرتبہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم سب لوگ سوچ میں پڑ جائیں گے، اور شاید ہمیں جو ہے وہ انگلیوں پر گننے کی حد تک بھی، ہمیں انگوش شمار بھی ایسے دوست اپنی زندگی میں نہیں ملیں گے کہ جو ہمارے لیے قابل اعتماد ہوں، جو ہمارے لیے جو ہے ٹرسٹ وردی ہوں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے اندر یہ اعتماد کا جو پہلو ہے کہ دوسرے ہمارے اوپر اعتماد کریں، یہ ہمارے اندر صلاحیت اور کوالٹی جو ہے وہ کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ہمارے لیے ٹرسٹ وردی ہے، جو ہمارے لیے قابل اعتماد ہے، تو اس سے انسان کو ایک سکون ملتا ہے، ایک آرام ملتا ہے، ایک کمفرٹ پرووائڈ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان کرائسس میں ہوتا ہے، جب انسان مشکلات میں ہوتا ہے، جب انسان کو ہارڈ شپس فیس کرنا پڑتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں انسان کو ایک ایسے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس پر انسان اعتماد کر سکے، جو مشکل کے وقت آپ کی مدد کر سکے۔ دوست کی پہچان بھی یہی ہے کہ جب آپ کے اچھے حالات ہوں، اور ائمہ کی احادیث میں بھی یہی ہے، اور پھر اگر کوئی آپ کا دوستی کا دم پھر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کا مخلص بھی ہو۔ مخلص دوست وہ ہوتا ہے کہ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں، جب آپ کرائسس میں ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ خوشی میں سارے ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن مشکلات میں جو لوگ ساتھ دیتے ہیں وہی ہے کہ جو آپ کو حقیقی معنی میں کمفرٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز میں چند نکات آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کیا کریں کہ ہم اپنی زندگی میں دوسروں کے لیے قابل اعتماد انسان بن سکیں، ہم ٹرسٹ وردی بن سکیں، اور ہم جو ہے دوسرے ہم پر اعتماد کر سکیں۔ تو پہلی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اندر اس پرنسپل کو کلٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں اور ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، تو پہلی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کے اسرار کی حفاظت کریں، دوسروں کے جو سیکریٹس ہیں اور جو کانفیڈینشیلٹی ہے، ہم اس کو کوشش کریں کہ کانفیڈینشیلٹی کو، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اسرار جو آپ کے ساتھ اپنی زندگی کو، اپنی مشکلات کو شیئر کرتے ہیں۔ ہماری کمیونٹی میں بہت سی مثالیں ایسی ہیں کہ جب کوئی آپ کے پاس آتا ہے، آپ کو اپنا دکھ بیان کرتا ہے، تو وہ آپ پر اعتماد کرتا ہے، لیکن ہم اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، اور ہم بعض ایسے اسرار جو ہمارے پاس ہوتے ہیں ہم وہ دوسروں تک منتقل کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں شدید نقصانات جو ہے وہ ہمیں ہوتے ہیں، ایموشنلی بھی اور سوشلی بھی۔ لہٰذا یہ جو کانفیڈینشیلٹی کا ایشو ہے، دیکھیں ہمیشہ ہمیں ایک اندر سے ٹیمپٹنگ ہوتی رہتی ہے کہ ہم جو چیز میرے دل میں موجود ہے میں اس کو ڈسکلوز کروں اور میں اس کو دوسروں تک پہنچاؤں۔ یہ بڑا ہماری زندگی میں سب اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کے اسرار کی حفاظت کریں۔ اگر لوگ ہمیں یہ دیکھیں گے کہ میں وہ شخص ہوں کہ جو دوسروں کے اسرار کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتا ہوں، اور تو دوسرے مجھے قابل اعتماد سمجھیں گے۔ روایت کے الفاظ ہیں، حتیٰ ہماری جو مجالس ہیں، ہماری جو محافل ہیں، یہ صرف انڈیویجول مسئلہ نہیں ہے، حتیٰ مجلس میں اگر میں کوئی بات بیان کرتا ہوں اور اگر آپ اس کو کسی اور جگہ منتقل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے دوبارہ کنسلٹ کریں
کہ جو چیز آپ نے سمجھی ہے واقعاً میں نے وہی میسج دینے کی کوشش کی ہے یا آپ نے سمجھنے میں غلطی کی ہے. بہت سی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے آپ کی ہی بات کو غلط سمجھ کے آگے جو ہے وہ کوٹ کر دیتے ہیں یا آگے جو ہے وہ منتقل کر دیتے ہیں. تو پہلا مطلب یہی ہوا کہ ہم کس طریقے سے اپنے اسرار کی حفاظت کریں اور اس کو جو ہے اپنی زندگی میں ہم جو ہے وہ اہمیت دیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے یہ کہتے ہیں الفاظ میں بھی اور عمل میں بھی کہ میں یہ کام کروں گا تو اس میں سیریسنس ہونی چاہیے، یعنی واقعاً جو ہے میں اس کام کو انجام دوں بھی. تیسری چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ میرے اندر جو ہے وہ آنیسٹی ہونی چاہیے، میرے اندر اس لحاظ سے صداقت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی چیز میرے اپنے نقصان میں بھی ہو تو تب بھی جو ہے وہ میں اس میں آنیسٹی کا ثبوت دوں اور میں یہ کہوں کہ جو بھی میرا آنیسٹ اوپینین ہے اگرچہ وہ میرے حق میں نہ ہو، اگرچہ وہ میرے نقصان میں ہو، لیکن پھر بھی میں دوسرے کو آنیسٹ اوپینین دوں. تو آنیسٹی اور صداقت جو ہے وہ میری زندگی میں امپورٹنٹ ہے. آنیسٹی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جو دوسرے کو کریڈٹ دینا چاہیے میں دوسرے کو اس کا کریڈٹ بھی دوں. ہمارے ہاں معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی خدمات کو، دوسروں کی جو انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہے اس کو اپنا کریڈٹ سمجھ کے طور پر پیش کرتے ہیں. تو آنیسٹ پرسن یہ ہے کہ جو دوسروں کو اپریشیٹ بھی کرے، جو دوسروں کو شکر گزار بھی ہو اور ان کو جو ہے وہ ان کو کریڈٹ دے جو کام انہوں نے اچھا زندگی میں کیا ہے. تیسری چیز جو ہے وہ ضروری یہ ہے کہ ہم جو ہے ہمارے اندر ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، ہمارے اندر شفافیت ہونی چاہیے. یہ جو ٹرانسپیرنسی ہے اور یہ جو شفافیت ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ہماری زندگی میں کہ میں اپنی زندگی میں ٹرانسپیرنٹ ہوں، میرے اندر شفافیت پائی جاتی ہے. اگر میں اپنی زندگی میں کوئی غلطی کرتا ہوں تو میں اس کی غلطی کا اگر کسی جگہ پر مجھے اعتراف کرنے کا موقع ملے یا اگر اعتراف کرنے کی ضرورت ہو تو میں اپنی غلطی کو اعتراف کروں اس کا، اور دوسروں پر بلیم دینے کی بجائے میں اپنی مسٹیکس جو ہیں اس کو جو ہے میں قبول کروں. اگر میرے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے اور لوگ جب مجھے اس لحاظ سے دیکھیں گے تو آپ یقین کریں کہ انسان جو ہے وہ ٹرسٹ وردی کے طور پر جو ہے وہ یعنی قابل اعتماد ہو سکتا ہے. لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کر سکتے ہیں اس لیے کہ ان کو معلوم ہوگا کہ یہ شخص ٹرانسپیرنٹ ہے، یہ شفاف ہے، اپنی غلطی کا احساس کرتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اپنے عمل کا اور اپنے فعل کی ذمہ داری قبول کرتا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ میں اپنا عمل، اپنی غلطی، اپنی مسٹیک، اپنے فعل کی خود ذمہ داری کا احساس کروں، نہ یہ کہ میں کہوں یہ فلاں کی وجہ سے ہوا یا فلاں کی غلطی کی وجہ سے ہوا. تو یہ ایک چیز. اور اسی سلسلے کے اندر جو ہے جو روایت ہے اور احادیث کے الفاظ ہیں اس میں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا تنظروا الی کثرت صلاتہم و صومہم. بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، میں نے گزشتہ سال کی مجالس میں بھی کسی جگہ پر اس کا ذکر کیا تھا، تو آج بھی میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کی کثرت نماز کو نہ دیکھو، کثرت صوم اور روزوں کو نہ دیکھو. تم یہ مت دیکھو کہ کون کتنی نمازیں پڑھ رہا ہے، کتنا روزے رکھ رہا ہے، کتنا زیادہ رات کی تاریکی میں وہ اللہ کے حضور میں گڑ گڑا رہا ہے اور نماز شب پڑھ رہا ہے، کتنا زیادہ وہ لوگوں کی مدد کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے. بلکہ تم یہ دیکھو کہ اگر اس میں دو صفات پائی جاتی ہیں تب تم اس کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کر سکتے ہو. تب جو ہے اس لیے کہ بحث اس کے اندر ہے کہ کسی نے یہ پوچھا کہ مولا ہم کس طرح سے کسی پر اعتماد کریں. تب آپ نے کہا، اور یہ میرے پاس کثرت سے ایسے واقعات آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری کمیونٹی ممبرز کو صرف اس لیے
کاروبار میں اور دوسری جگہ پر شدید نقصان ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مومن ہے، یہ تو بڑی نماز روزہ کرتا ہے، یہ تو امام حسین علیہ السلام کی مجالس میں آتا ہے، آپ پھر اس پر اعتماد کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو اس کا شدید نقصان پہنچتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ جو ہے اس کو اچھی بات ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے، یہ انف نہیں ہے، بلکہ دو صفات کا ہونا ضروری ہے، ایک اس کا ٹروتھفلنس اور ایک اس کا ٹرسٹ وردینس، یعنی اس کا صادق ہونا اور اس کا امین ہونا، جس میں امانت کا پہلو پایا جاتا ہے، جس میں صداقت کا پہلو پایا جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو اگر کسی کے اندر ہے تو آپ اس کے اوپر اپنی زندگی میں آپ اعتماد کر سکتے ہیں، اور وہ جو ہے اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم اس کی فلسفی میں جائیں تو میں اپنے حوالے سے جو سوچتا ہوں وہ یہ کہ شاید اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ باقی جتنی بھی عبادات ہیں، باقی جتنی بھی چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اس میں انسان میں منافقت کا پہلو ہو سکتا ہے، انسان میں ریاکاری کا پہلو ہو سکتا ہے، انسان کے ظاہر اور باطن میں فرق ہو سکتا ہے۔ میں ظاہر میں نماز پڑھ رہا ہوں، ظاہر میں روزہ رکھ رہا ہوں، ظاہر میں عبادات کر رہا ہوں، لیکن میرا باطن جو ہے اس کا مقصد میرا کچھ اور ہو۔ لیکن جو یہ اخلاقی ایشو ہوتے ہیں، یعنی ٹرسٹ وردینس، لیکن ٹرسٹ وردینس اور صداقت، ٹروتھفلنس، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں آپ ریاکاری نہیں کر سکتے، جس میں آپ منافقت کا ثبوت نہیں دے سکتے، بلکہ یا آپ میں ٹرسٹ وردینس ہے یا آپ کے اندر نہیں ہے، یا آپ کے اندر صداقت ہے یا آپ کے اندر صداقت نہیں ہے۔ تو خود صداقت، سچا ہونا، صادق ہونا، امین ہونا، یہ ہماری زندگی میں بہت اہم ہے اور اس کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ البتہ ساتھ ساتھ میں اس کی طرف بھی اشارہ کروں کہ شریعت کے پرسپیکٹو میں، اسلام کے پرسپیکٹو میں، جب ہم کسی کو سچا کہتے ہیں، جب ہم کسی کو صادق کہتے ہیں، جب ہم کسی کو ٹروتھفل کہتے ہیں، تو اس کا صرف مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہم عام طور پر اپنی زندگی میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے جو یہ سٹیٹمنٹ دی ہے یہ فالس تھی، فلاں شخص نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ جھوٹا تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صادق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو میرا علم ہے، جو میرا عقیدہ ہے، فرض کریں میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، انبیاء پر، امامت پر میرا عقیدہ ہے، تو عمل کے میدان میں بھی میں وہی عمل کروں جو میرا عقیدہ ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں اللہ تعالیٰ پر اعتقاد رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، لیکن اللہ میری زندگی میں موجود نہیں ہے، خدا میری زندگی میں پریزنٹ نہیں ہے، اگر میں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں لیکن آخرت کا خوف میری زندگی میں نظر نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر ٹروتھفلنس نہیں ہے۔ تو صداقت کا پہلو اور ٹرسٹ وردی ہونا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ دوسری چیز کہ جس کی طرف جو ہے دوسری صفت جو ہمیں نظر آتی ہے یا اس پورے مسلم بن عقیل کے حوالے سے، اور وہ یہ کہ آپ نے دیکھا کہ جب مسلم بن عقیل کوفے تشریف لے کے جاتے ہیں تو کوفے میں آپ جب مسجد میں جاتے ہیں تو ہزاروں لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں اور ہزاروں لوگ جو ہے وہ آپ کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں، یہاں تک کہ مسجد کے اندر، مسجد کوفہ میں جو ہے لوگوں کی یعنی مزید جگہ نہیں ہے کہ لوگ اس مسجد میں آ سکیں، یعنی لوگوں سے بھری ہوئی تھی، سب مسلم بن عقیل کی بیعت کر رہے تھے۔ لیکن جو ہی ابن زیاد کا جو خوف تھا اور اس کی جو دھمکیاں تھیں اور اس کا جو تھریٹننگ ایٹیٹیوڈ تھا، جب وہ سامنے آیا، جب لوگوں کے سامنے خوف کا عالم آیا، جب خوف کا موقع آیا، تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی تعداد صرف 3-4 سے زیادہ نہیں رہ گئی اور مسلم بن عقیل جو ہے وہ حیران ہو گئے۔ اس سے ہمیں کم سے کم یہ میسج ملتا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، کہ ہم جو ہے وہ دینداری ایک وہ ہوتی ہے جو عام حالات میں ہوتی ہے، لیکن ایک دینداری وہ ہوتی ہے جو ہائر لیول ہوتا ہے، کہ جس میں آپ کو خوف ہونے کے باوجود آپ کو مالی نقصان ہو سکتا ہے، آپ کو جانی نقصان ہو سکتا ہے، آپ کو دوسری قسم کا نقصان ہوتا ہے، لیکن آپ
اپنی دینداری کو نہیں چھوڑتے، آپ اپنی ریلیجیوسٹی کو جو ہے وہ آپ ترک نہیں کرتے۔ لہٰذا یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ خوف میں اور عام حالات میں بہت فرق ہے۔ عام حالات میں ہم سب بڑے آرام سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیتے، لیکن اگر ہم پریکٹیکلی اپنے اعمال کا جائزہ لیں تو واقعاً کیا ہم اپنے آپ کو اس مقام تک سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہم یقیناً ہم امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیتے، یا امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہم ان کے آوان و انصار میں شریک ہوں، لیکن کیا ہم نے اپنے آپ کو اس وقت کے لیے تیار کیا ہے یا تیار نہیں کیا؟ اس چیز کو بھی انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ مومن کی 5 صفات ہیں، جن میں سے ایک صفت یہ ہے کہ الصدق عند الخوف، کہ وہ عام حالات میں سچ بولنا آسان ہے، جب مجھے کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو میں سچ بول رہا ہوں، لیکن اگر مجھے کوئی نقصان ہو رہا ہو تو پھر بھی میں جھوٹ نہیں بولتا، پھر بھی میں سچ بولتا ہوں۔ تو اصل مومن وہ ہے جو الصدق عند الخوف، کہ جو خوف کے عالم میں جو ہے جب اس کو خوف ہو تب بھی وہ سچائی سے جو ہے وہ دستبردار نہ ہو۔ اسی روایت میں یہ بھی ہے الصدقۃ عند القلۃ، کہ مومن وہ ہے کہ جو تنگ دستی میں بھی صدقہ دیتا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں تو آپ جو ہے چونکہ آپ ایک امیر آدمی ہیں، آپ ویلدی ہیں، آپ کے پاس بہت پیسہ ہے تو آپ دوسروں کی مدد بھی کر رہے ہیں، بلکہ مومن کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ اگر وہ جو ہے اس قابل نہیں بھی ہے مالی لحاظ سے، دولت و ثروت کے لحاظ سے، پھر بھی وہ مدد کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الصدقۃ عند القلۃ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، وہ کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ قرآن کی متعدد آیات اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کثرت معیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کم کیفیت مراد ہے، کوالٹی مراد ہے۔ اپنے عمل کو زیادہ سے زیادہ کوالٹیٹیو بنانے کی ضرورت ہے، اپنے عمل کو زیادہ سے زیادہ خالص بنانے کی اور اس کو پیوریفائی کرنے کی ضرورت ہے، اور وہی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے قابل قبول ہے۔ انشاءاللہ ہماری مجالس میں اس کا بھی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ تذکرہ ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام ایک اور مقام پر کربلا کے راستے میں امام فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، لوگ جو ہیں وہ دنیا کے غلام ہیں، والدین لیق علی السنتہم، اور دین جو ہے ان کے زبان کا جو ہے ایک الفاظ کا مجموعہ بن کے رہ گیا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں یہوتون ما درت، وہ جو ہے معاشہم، کہ جہاں تک ان کی روزی روٹی کا تعلق ہے، معیشت کا تعلق ہے، ان کی اکانومی کا اس کے اوپر دار و مدار ہے، تو وہ جو ہے اپنے آپ کو دیندار بن کے اور دینداری کو اپنی ثابت کرتے ہیں۔ لیکن فَإِذَا مُحِسُّ بِالْبَلَاءِ، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے کربلا تک کے اس سفر کے اندر امام حسین کی زبان مبارک سے جو جملات، جو کلمات، جو خطبات آپ کے سامنے آئے ہیں، اس میں بڑی امپورٹنٹ انسانی اور اخلاقی اور روحانی اور معنوی جو ہے وہ پیغامات موجود ہیں۔ امام فرماتے ہیں اذا محس بالبلاء قلت دیانون، کہ جب انسان بلاؤں میں گھرتا ہے، جب مشکلات میں گھرتا ہے، تو دیندارے جو ہے وہ دینداروں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ عام حالات میں انسان کا دیندار ہونا، عام حالات میں اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنا، عام حالات میں اپنے آپ کو مومن سمجھنا، اور امتحان کے وقت اور آزمائش کے وقت اور عمل کے میدان میں انسان واقعاً مومن ہے یا نہیں، واقعاً اسلام جو ہے وہ اس کے دل میں اترا بھی ہے یا نہیں اترا۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے اور روایات کے اندر ہے کہ جب میں مروں تو
جو ہے وہ مسلمان مروں، یعنی مرتے وقت جو ہے ہم اس اسلام کو اپنے ساتھ لے جا سکیں، ایک وہ اسلام جو سطحی ہوتا ہے، ایک وہ ایمان جو سطحی ہوتا ہے۔ یہ اسلام اور یہ ایمان جو سپرفیشل ہوتا ہے، جو نمائشی ہوتا ہے، جو سیریمونیل ہوتا ہے، جو ریچولسٹک ہوتا ہے، یہ وہ ایمان ہے، یہ وہ ہے کہ جو نیسیسریلی قبر میں آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ قبر میں ہمارے وہ ایمان جائے گا کہ جو ہمارے قلب کا حصہ بن چکا ہے، جو ہمارے وجود کا حصہ بن چکا ہے، جو حقیقی ہماری ایمان ہے، نہ یہ کہ وہ ایمان کہ جو ہم سوچتے ہیں، جو ہماری امیجینیشن ہے۔ ایک امیجنری ایمان ہے اور ایک حقیقی ایمان ہے۔ حقیقی ایمان جو ہے اس کا تعلق آبجیکٹیوٹی سے ہے، اور جو ہمارا امیجنری ایمان ہے، جس کو ہم امیجن کرتے ہیں، جو ہمارے تخیلات اور توہمات کا حصہ ہوتا ہے، وہ ایک سبجیکٹیو ایمان ہے۔ جو سبجیکٹیو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، جو آبجیکٹیو ہے یعنی ریئل سینس میں جو ہمارا ایمان ہے وہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ دوسری چیز ہمارے سامنے آتی ہے مسلم بن عقیل، حضرت مسلم بن عقیل کے اس شخصیت کے حوالے سے۔ دوسری اہم چیز ہم نے یہ دیکھی کہ ہم جو ہے وہ ہماری جو دینداری ہے اس کا لیول کیا ہے، اور آنیسٹ اوپینین ہماری اپنے بارے میں کیا ہے، ہمارا اسپرچل لیول کیا ہے، ہماری کمٹمنٹ کا لیول کیا ہے، ہماری معرفت کا لیول کیا ہے۔ کیا ہم جنرلی مسلمان ہیں کہ جنرلی ہمیں دیکھیں، ہمارے عرفاء یہ کہتے ہیں، جو عام لوگ ہیں، جو کامن پیپل ہیں، جس میں ہم لوگ کامن پیپل میں آتے ہیں، ان میں جو صحیح اور جو صحیح عقیدہ ہے وہ جنرل سینس میں ہے، وہ پریسائزلی نہیں ہے۔ جب آپ جزیات میں جا کر دیکھیں گے، جب آپ پریسائزلی اپنے آپ کو دیکھیں گے، تو آپ جائیں گے تو آپ ایک ایک عقیدے کو جب غور کرنا شروع کریں گے تو آپ کہیں گے کہ خدا کے بارے میں تو میرا عقیدہ شاید ٹھیک نہیں ہے، مجھے تو صحیح معرفت نہیں ہے، مجھے تو نبی کا بھی نہیں پتا، مجھے تو نبوت کا بھی نہیں پتا، مجھے تو امامت کا بھی نہیں پتا، مجھے ولایت کا جنرل سینس میں ہم اپنے آپ کو خوش کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم گراؤنڈ ریالٹیز پہ آتے ہیں اور جب ہم ایک ایک عقیدے کا جائزہ لیتے ہیں اور آنیسٹ اوپینین، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس مقام کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ تیسری چیز ہمیں حضرت مسلم بن عقیل کی شخصیت میں نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ آپ جو ہے ایک مقام ایسا آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ابن زیاد کو وہاں پر آپ حملہ کر سکتے تھے، قتل کر سکتے تھے ہانی ابن عروہ کے گھر کے اندر، لیکن آپ اس پرنسپل کو فالو کر رہے تھے، اور وہ پرنسپل یہ تھا کہ آپ نے جنگ کی پہل نہیں کرنی۔ یہی وہ پرنسپل ہے ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جنگ کا آغاز نہیں کیا۔ یہی وہ پرنسپل ہے کہ جو جنگ صفین میں ہمیں مولا کائنات کی شخصیت میں نظر آتا ہے کہ آپ کو باوجود اس کے کہ باز نے کہا کہ حملہ کرنے کا وقت ہے، پانی بند کرنے کا وقت ہے، لیکن امام علی علیہ السلام نے کہا کہ میں جنگ کا آغاز کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ یہی چیز امام حسین نے کہی، اور یہی چیز مسلم بن عقیل کی شخصیت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ مسلم بن عقیل کو امام حسین علیہ السلام نے جو بھیجا، وہ ٹیکنیکلی جب آپ دیکھیں کہ جو ٹرسٹ وردی بھی ہے، جو شجاع بھی ہے، جو مومن بھی ہے، اور جس کی معرفت کا یہ عالم ہے کہ جس کو بہت اپنی ولایت اور امامت کا حقیقی معنی میں شعور ہے۔ آپ دیکھیں کل کو اہل کوفہ امام حسین کو یہ کہہ سکتے تھے کہ یبن رسول اللہ، آپ نے تو ایسے شخص کو بھیجا کہ جس کا ایمان خود مستحکم نہیں تھا، آپ نے تو ایسے شخص کو بھیجا کہ جو خود جس میں استقامت موجود نہیں تھی، خود صبر موجود نہیں تھا، خود خوف میں کھڑا ہونے کے قابل نہیں تھا۔ لیکن مسلم بن عقیل نے اس وقت
اپنی استقامت کا ثبوت دے کے، اپنی صبر اور بردباری کا ثبوت دے کے، اور میدان عمل میں حق پر کھڑا رہ کر آپ نے اس تمام راستوں کو بند کر دیا کہ کل کو کوفے کے لوگ جو ہیں وہ یہ جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ بات کرتے کہ جس نمائندے کو ہمارے لیے بھیجا گیا وہ تو خود ابن زیاد کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ تو یہ پہلو جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر مسلم بن عقیل کی جو شخصیت، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے راہ حق میں استقامت کا ثبوت دینا۔ میں اسی کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا کہ انسان کا اپنی زندگی میں اسٹیڈ فاسٹ ہونا، انسان کا اپنی زندگی میں کمیٹڈ ہونا، انسان کا اپنی زندگی میں جو ہے وہ ڈیووٹڈ ہونا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو جو ہے اپنی زندگی میں تھوڑا سا، یہ جو ہمارے پاس کچھ منٹ رہ گئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس اہم اخلاقی اصول کو تھوڑا سا اس کے مختلف پہلوؤں پر مختصراً ہم اس کے اوپر غور کریں کہ ہماری زندگی میں استقامت کی ضرورت اور اسٹیڈ فاسٹ ہونا اور کمیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہماری زندگی میں ناکامیوں کا ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر استقامت کا پہلو نہیں پایا جاتا، ہم اسٹیڈ فاسٹ نہیں ہوتے، ہم جو ہے وہ کمیٹڈ نہیں ہوتے۔ مسلم بن عقیل کی شخصیت میں ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے استقامت کو حاصل کریں، کیسے پائیداری کو حاصل کریں، کیسے ہم جو ہے وہ ہمارا جو کردار ہے معاشرے کے اندر، ہماری انڈیویجول لائف میں، ہماری فیملی لائف میں، کس طریقے سے ہم مضبوطی کے ساتھ میدان میں کھڑے رہ سکتے ہیں۔ اور وہ ہے یہ اس لحاظ سے کہ جب ہمارے پاس مشکل وقت ہوتا ہے، جب ہمارے پاس ہارڈ شپس ہوتی ہیں، جب ہمیں کلیمٹیز کو فیس کرنا پڑتا ہے، تو یہ وہ وقت ہے جب انسان استقامت سیکھ سکتا ہے۔ استقامت کا درس کب حاصل ہوتا ہے؟ عام حالات میں نہیں ہوتا۔ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جسے زندگی میں مصیبتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، مصائب کا سامنا نہ کرنا پڑے، مشکلات کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ لیکن اگر ہم مشکلات میں کولیپس کر جاتے ہیں، اگر ہم مشکلات میں ہار تسلیم کر لیتے ہیں، اگر ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم اگر سٹریسڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر استقامت نہیں۔ تو استقامت سیکھی بھی جاتی ہے مشکل حالات سے۔ اور میں بڑی امپورٹنٹ بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سیکھیں کہ زندگی میں اسٹرگل کی کیسے جاتی ہے، کوشش اور جد و جہد کی کیسے جاتی ہے۔ خاص طور پر ہمارے ینگسٹرز کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ خاص طور پر اہم ہے، جنہوں نے ابھی فیوچر میں اپنے فیوچر کو بنانا ہے، فیوچر میں اہم رول پلے کرنا ہے، معاشرے میں کردار ادا کرنا ہے۔ یہ اس لحاظ سے بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ سیکھیں کہ اسٹرگل کی کیسے جاتی ہے۔ دو قسم کے افراد ہوتے ہیں، بہت توجہ کیجئے گا، بس آخری الفاظ ہیں۔ دو قسم کے افراد ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کو زندگی میں اسٹرگل کرنی نہیں آتی، لیکن اسٹرگل کرنی پڑ جاتی ہے۔ کوشش اور جد و جہد کرنی نہیں آتی، لیکن کوشش اور جد و جہد کرنی پڑ جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو یہ کولیپس کر جاتے ہیں، یہ شکست کھا جاتے ہیں، ان مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اسٹرگل کرنی نہیں آتی۔ لیکن وہ لوگ زندگی میں جن کو اسٹرگل کرنے کا سلیقہ آتا ہے، جن کو کوشش اور جد و جہد کرنے کا جو ہے وہ طریقہ آتا ہے، وہ کبھی مصیبتوں کے سامنے گرتے نہیں ہیں، وہ کبھی مصیبتوں کے سامنے جو ہے وہ شکست خوردہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنی اسٹرگل کو جاری رکھنے کا ہنر جانتے ہیں۔ جس کے پاس یہ آرٹ ہوتا ہے، جس کے پاس یہ ہنر ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں اسٹرگل کرنا سیکھے، اس کا تعلق ہے آپ کی استقامت سے۔ تو جتنی آپ میں استقامت ہوگی، اتنا آپ اسٹرگل کرنے کو لرن کر سکیں گے۔ جتنا اسٹرگل کرنے کو لرن کریں گے، اتنا ہی آپ مصائب میں اور مشکلات میں جو ہے آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ کامیاب بنا سکیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میری زندگی میں کوئی مصیبت مجھ پہ آتی ہے، کوئی مشکل مجھ پر آتی ہے، تو اس پر مجھے
جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ مصیبت بھی کبھی میرے لیے ایک نعمت بن کر آ سکتی ہے، اس لیے کہ وہ مصیبت کی وجہ سے میں استقامت کا درس حاصل کرتا ہوں، میں صبر اور پائیداری کا پرنسپل اپنی زندگی میں اس کو اسٹیبلش کرتا ہوں، جس کے نتیجے میں یہی چیز جو دوسروں کے لیے مصیبت ہے میرے لیے مصیبت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے لیے یہ نعمت ہے، اور نعمت پر شکایت نہیں کی جاتی، نعمت پر ہمیشہ جو ہے وہ شکر ادا کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام حتیٰ سخت ترین مصائب کے اندر بھی، امام سجاد علیہ السلام جب واپس جاتے ہیں مدینہ میں تو وہاں پر بھی جو آپ اپنا خطبہ دیتے ہیں تو وہاں پر بھی ان مصائب جو اللہ تعالیٰ نے جو مصائب کہا، اللہ تعالیٰ پروردگارہ جو مصائب میں تو نے جن مصائب جلیلہ اور عظیم مصائب میں تو نے ہمیں مبتلا کیا، ہم پھر بھی تیرے شکر گزار ہیں۔ یہ کیسا مقام ہے جہاں مصیبت پر شکر ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ مصیبت جب ہم پر آتی ہے اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، جب اولیاء اللہ پر آتی ہے اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن جنرلی جو میسج میں آخر میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ، ایک ہی مصیبت، ایک ہی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے، ایک شخص کے لیے مصیبت ہو، دوسرے کے لیے نعمت ہو۔ جس کے لیے مصیبت ہے وہ شکایت کرے گا، وہ کمپلین کرے گا، اور جس کے لیے وہ نعمت ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ شکر ادا کرے گا۔ اور پھر استقامت کا ایک اور جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر، دیکھیں جب ہم کرائسس میں ہوتے ہیں، جب ہمارے اوپر ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں پریشر کو، ہماری زندگی میں بہت جگہ لائف میں پریشر جو آتا ہے جس کی وجہ سے ہم ایک بوجھ کا احساس کرتے ہیں، تو اس وقت ایک ٹیمپٹنگ کا جو ہے ہمارے لیے ہوتی ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، ہم کسی اور راستے پر چلے جائیں، یہ مشکل ہے، میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ استقامت کا اخلاقی پرنسپل اس لحاظ سے ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اس میدان میں ڈٹے رہے، ہم اس میدان کو چھوڑ کر نہ جائیں، کیونکہ بار بار ہمیں اندر سے اور باہر سے یہ آواز آتی ہے کہ یہ راستہ ہمارے لیے کٹھن ہے، یہ راستہ ہمارے لیے مشکل ہے، اس میں کامیابی کا امکان نہیں ہے۔ لیکن استقامت جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے میدان میں ڈٹا رہنا ہے تاکہ ہم زندگی میں حقیقی معنی میں کامیاب ہو سکیں۔ تو استقامت در راہ حق مسلم بن عقیل کی شخصیت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ استقامت البتہ یزید کی فوج میں بھی تھی، لیکن وہ استقامت جو تھی وہ جہالت کے مقابلے پر تھی، وہ استقامت جو ہے وہ ڈھٹائی کے مقابلے پر تھی، وہ ظلم اور جبر کے مقابلے میں تھی۔ وہ اور حق کے لیے استقامت کرنا، اس میں بھی فرق کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ جب مجھے یہی پتہ نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو میں کیسے استقامت کر سکتا ہوں؟ تو استقامت حق پر ہونی چاہیے، اور حق کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی معرفت کا لیول اس حد پہ لے جانا پڑے گا جہاں ہمیں اپنی زندگی میں، چاہے ہماری فیملی لائف ہو، چاہے ہماری پرسنل لائف ہو، چاہے ہماری سوشل لائف ہو، ہمیں اس بات کا شعور کا ہونا ضروری ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ہم حق کو پہچان سکیں، اور اس کے لیے ہم جو ہے صبر اور بردباری، اور اس کے ساتھ جو ہے ہم جو ہے وہ استقامت کے ساتھ جو ہے وہاں پر کھڑے رہ سکیں۔ بس عزیزان محترم، جس عظیم ہستی کا ہم تذکرہ آج کر رہے ہیں، مسلم بن عقیل، امام حسین علیہ السلام کا وہ سفیر کہ جو کوفے گیا اور جس کو بڑی بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ قتل کیا گیا، لیکن تاریخ میں جب ہم واپس لوٹتے ہیں تو پہلے ہمیں وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین کو ان کے بھائی عقیل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں عقیل سے محبت رکھتا ہوں، اور جو ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ یا علی ان ولدہ لمقتول فی محبت ولدک۔ عجیب جملہ ہے، اتنی اس میں معنویت ہے، اتنی روحانیت ہے اس کے اندر کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ پیغمبر نے مسلم بن عقیل کے بارے میں کیا بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا علی، عقیل کا فرزند تمہارے بیٹے کی محبت میں قتل کر دیا جائے گا۔
یہ نہیں کہہ رہے کہ امام حسین کے لیے، یہ نہیں کہا کہ راہ اسلام میں وہ قتل کر دیے جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، بلکہ لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ حسین کی، تمہارے بیٹے کی محبت میں جو ہے قتل ہو جائیں گے۔ یہ محبت کا لیول جو ہے وہ صرف رشتہ داری کا لیول نہیں ہے، بلکہ امامت اور ولایت کا وہ شعور ہے کہ جو ان کی زندگی میں مسلم بن عقیل، جن کی معرفت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے، ایمان کا لیول ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ فَتَرْجُمَا فَعُيُونُ الْمُؤْمِنِينَ، فرماتے ہیں فَتَرْجُمَا عَلَيْهِ عُيُونُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنین کے آنسو جو ہیں وہ اس میں بہیں گے، مومنین اس کے لیے گریہ کریں گے۔ عجیب و غریب الفاظ ہیں یہ کہ صاحبان ایمان کی صفات میں سے ایک یہ ہے، مومن وہ ہے کہ جو مسلم بن عقیل کے لیے آنسو بہائے، اور ملائکہ مقربین جو ہے اس پر درود بھیجیں گے، اس پر صلوات بھیجیں گے۔ بس عزیزان محترم، مسلم بن عقیل، پھر وہ وقت آتا ہے جب وہ کوفے کی گلیوں میں ایک غریب اور تنہا شخص کے طور پر کوفے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، اور ایک مقام پر جب کسی گھر کے سامنے بیٹھتے ہیں تو وہاں پر شدید پیاس کے عالم میں پھر وہ بوڑھی مومنہ توآ نامی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، مسلم بن عقیل سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، مجھے صرف پانی چاہیے، مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے پانی پلایا، دروازہ بند کیا، لیکن کچھ دیر بعد جب دروازہ کھولا تو مسلم بن عقیل وہیں پر موجود تھے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا تم گھر کیوں نہیں جاتے؟ حالات اچھے نہیں ہیں، تم اپنے گھر جاؤ۔ تو کہا کہ میں کہاں جاؤں، کس گھر میں جاؤں، میرا تو یہاں کوئی گھر نہیں ہے۔ مسلم بن عقیل نے اپنا تعارف کروایا، اپنا تعارف کروانا تھا۔ جب اس بوڑھی عورت کو، توآ نامی عورت کو یہ معلوم ہوا کہ یہ حسین کا سفیر ہے، تو ایک مرتبہ تڑپ کر اس نے کہا کہ اے مسلم، تم مجھے اب سے ایک خادمہ سمجھنا، اپنے گھر میں لے کر آئی۔ لیکن عزیزان محترم، مسلم بن عقیل عبادت کرتے رہے ساری رات، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی، لیکن اس کے بعد تاریخ میں یہ چیز موجود ہے کہ مسلم بن عقیل کی جب رات خواب میں تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ہیں اور اس عورت کو یہ اپنا خواب سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ امیر المومنین مجھے کچھ کہہ رہے ہیں، امیر المومنین کہہ رہے ہیں الاجل الاجل، اے مسلم میری طرف آنے میں جلدی کرو، مجھے نہیں معلوم کہ آج یہ میری دنیا کا آخری دن ہے یا آخرت کا میرے لیے پہلا دن ہے۔ بس عزیزان محترم، یہی وہ وقت تھا جب اس گھر کے باہر ابن زیاد کے 500 سپاہی جو ہیں انہوں نے حملہ کیا۔ مسلم بن عقیل نے بڑی شدت کے ساتھ باہر نکل کر بڑی شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن مسلم بن عقیل کسی فوجی کو اپنے قریب نہیں آنا دے رہے تھے۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ دشمن نے ایک نیا راستہ اختیار کیا، چھتوں پر عورتوں نے مسلم بن عقیل پر آگ کی لکڑیاں پھینکی اور بچوں نے پتھر برسانا شروع کیے۔ اب سوچئے، کیا مسلم یا فوجیوں کا مقابلہ کرتے، کیا مسلم پتھروں کا مقابلہ کرتے، کیا ان آگ کا مقابلہ کرتے؟ آہستہ آہستہ ایک گڑھا کھودا گیا، دھوکہ دے کر مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے قتل کا حکم دیا، دار الامارہ کی چھت پر لے کر گیا، اور اس وقت مسلم بن عقیل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کسی فوج کے سپاہی نے یہ پوچھا کہ اگر تمہیں حالات کا پتہ تھا اور تم رو رہے ہو تو تمہیں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مسلم بن عقیل کا عجیب جواب ہے، وہی کہتا ہے کہتے ہیں کہ اے شخص، میرے یہ آنسو مجھے مرنے کے خوف کے نہیں ہیں، میں آنسو بہا رہا ہوں اس غریب و بے کس کے اوپر کہ جس کو کوفے کے حالات کا علم نہیں ہے، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ جو کوفے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بس عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ بڑی بے تابی کے ساتھ
حالات کو جاننا چاہتے تھے. وہ 2 افراد کوفے سے آئے لیکن انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے نظریں دوچار کرنا مناسب نہ سمجھا. وہ مسلم کی شہادت کی خبر امام حسین کو نہیں دینا چاہتے تھے. لیکن پھر وہ ہوا کہ مکے سے 2 افراد جو امام حسین کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے تھے، ان کو یہی 2 افراد بنی اسد کے ان کو راستے میں ملے، حالات اس کو بتائے. ان 2 افراد نے امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، کہا کہ مولا آپ خیمے میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم آپ سے علیحدگی میں ملنا چاہتے ہیں. امام حسین نے کہا میں اپنے اصحاب سے کوئی چیز چھپانا نہیں چاہتا، جو بھی بات ہے تم کرو. انہوں نے کہا مولا ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ مسلم کا سر قلم کر دیا گیا ہے، اس کے پاؤں پر رسی باندھی گئی ہے اور کوفے کی گلیوں میں مسلم کو گھسیٹا جا رہا ہے اس کی لاش کو. بس عزیزارو یہ سننا تھا. امام حسین نے اپنے سر سے امامہ اتارا، ایک مرتبہ مسلم کے خیمے میں گئے اور ان کی بچی کو اپنے پاس بلایا، سر پر ہاتھ پھیرا، بس یہ کرنا تھا عمل. ایک مرتبہ اس بچی نے کہا کہ مولا آپ تو میرے سر پر ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے. بس یہ کہنا تھا. تو حسین نے ایک مرتبہ تڑپ کر کہا کہ بیٹی آج کے بعد تم مجھے اپنا باپ سمجھو. بس میں یہ کہوں گا کہ اے یتیمہ مسلم، آج کوئی تو ہے تمہارے باپ کی شہادت کے بعد جو تمہارے سر پر ہاتھ رکھے، لیکن ایک وہ وقت بھی آئے گا جب خیمے جل رہے ہوں گے اور سکینہ ہوگی، تازیانے مارنے والے ہوں گے، تماچے مارنے والے ہوں گے، لیکن سر پر کوئی دست شفقت رکھنے والا نہیں ہوگا. الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. ہائے مسلم، ہائے مسلم.